بات کرو بھائی. جی سر, یہ بات نہیں کر رہا. ایک منٹ. جی سر بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن بھائی کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں کلیم اللہ عرض کر رہا ہوں پاکستان سے, ڈسٹرکٹ ساہیوال سے. جی سر حکم کریں. اچھا حسن بھائی, آپ سے یہ تھی کہ پہلی نشست ہماری یہ ہوگی کہ میں نے ایک سوال بھیجا تھا بھائی, میسیج پتہ نہیں آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا, میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. بڑے بھائی سے عرض یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے حسن بھائی, انسان پیدا ہوتا ہے. آپ کا سوال غدیر خون سے یا کسی اور موضوع پر ہے؟ نہیں, سوال پہلے انسان کے حق پہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی چیزیں کیسے حاصل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا تو یہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا نا, تو نبی بھیجا, دین بھیجا, وہ سیکھے گا, لوگ اس کو بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے. بھائی دنیا میں جو رہتا ہے آپ کو پتہ ہے, کیوں آپ پوچھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ تھی حسن بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی کوشش سے, اپنے علم سے, اپنے فہم سے حاصل کرتا ہے, یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کسی خاص بندے کو ہی دیتے ہیں, وہ کوئی انسان اپنی کوشش سے یا اپنے علم سے یا اپنے فہم سے حاصل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی آدمی اگر کائنات میں ہے تو وہ اپنے علم, فہم, فراست سے یا اپنے عمل سے نبوت تو حاصل نہیں کر سکتا. وہ نبوت کے لیے تو میرا خیال اللہ ہی چنتے ہیں اور اللہ ہی نبوت دیتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے حسن بھائی؟ جی جی صحیح ہے. مطلب کہ کسی انسان میں تو ایسی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے عمل اور علم سے تو نبی نہیں بن سکتا نا. جی جی بالکل ٹھیک ہے حسن بھائی. اور دوسری بات حسن بھائی یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنی تھی. امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ سے کہ آپ کے مختلف مناظرے اور مختلف چیزیں ہم سنتے ہیں میڈیا پہ, اور آپ کا علم بہت اچھا ماشاء اللہ. میں نے پہلے ان کی سیرت پہ یہ بات کرنی تھی کہ آپ کہتے ہیں, آپ کا کلیم یہ ہے کہ امامت یا خلافت, امامت ہی کہہ لیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا. یہ ایسے ہی ہے نا؟ اللہ نے دیا اور رسول نے بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دیا. ہاں جی, میں نے بھی یہی کہا کہ اللہ نے بھی دیا اور رسول اللہ نے بھی دیا. اچھا, میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. جی جی سر اوکے. سوال کیا؟ جی جی, دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے دے دیا اور رسول اللہ نے بھی تصدیق فرما دی اور دے دیا, اور رسول اللہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حق نہیں ملا, وہ پہلا حق دبانے والے یا اس پہ آپ کے نزدیک اس پہ قبضہ کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے. ایسا ہی ہے جی؟ اچھا جی سر. جی ٹھیک ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو دورانیہ تھا, ان کی حکومت کا جو دورانیہ تھا, ٹھیک ہے, وہ غالباً مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. حسن بھائی آپ کو تو یاد ہوگا جتنے سال بھی تھا یا جتنے ماہ بھی تھا. ٹھیک ہے, اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان سے کبھی اپنا حق مانگتے تھے؟ وہ تو بخاری میں موجود ہے کہ مانگا ہے انہوں نے. وہ بخاری میں موجود ہے, عائشہ نے خود روایت کیا ہے کہ خلافت ہمارا حق ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے مانگا اور انہوں نے نہیں دیا. سوال کیا ہے آپ کا میرے بھائی؟ جی سر سوال کیا ہے آپ کا؟ میں سوال تو یہی کہہ رہا ہوں نا, میں نے یہ کہا اپنے بھائی سے کہ انہوں نے مانگا اور انہوں نے نہیں دیا. نہیں دیا بھائی, نہیں دیا. اوکے, میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں کہ دوسرے سیشن میں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد پھر آ گیا دور حضرت عمر فاروق کا. ٹھیک ہے, تب ان کو جبرن بنا دیا. آپ نے کہا کہ جبرن بنا دیا, ان کو بھی چن لیا, لوگوں نے چن لیا. میں آپ کے ساتھ, آپ لوگوں نے چن لیا تھا. نہیں, لوگوں نے نہیں چنا تھا بھائی. ابو بکر, صرف ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا نہ. ابو بکر کو بھی کسی نے نہیں چنا. ابو بکر کو بھی عمر نے خلیفہ بنایا تھا. کچھ صحابہ نے بیعت کی, بہت سارے صحابہ سے انہوں نے زبردستی بیعت لیا تھا. اس طرح نہیں تھا کہ لوگوں نے ان کو چنا تھا. وہاں پہ کوئی انتخابات کچھ نہیں ہوا تھا. وہاں پہ ثقیفہ بنی ساعد, ہاں بالکل, وہاں پہ انتخابات الیکشن کچھ نہیں ہوا کہ آپ نے مشورہ کیا وہ سب سے, اس طرح نہیں تھا.
بالکل وہ صرف عمر کے بیعت سے وہ بنے تھے، پر ان کے اپنے ساتھیوں نے جلدی سے ان کے ساتھ بیعت کی. انصار میں دو دستگی تھی، انصار کے آپس میں اختلافات تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایک قبیلہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اپنے دوسرے قبیلے کا آدمی یعنی دوسرے انصاری قبیلے کا آدمی خلیفہ بنے. تو اس دشمنی میں انہوں جو سعد بن عبادہ کے جو دشمن تھے انہوں نے بھی تھا کہ سعد خلیفہ نہ بنے، انہوں نے ابو بکر سے اس لیے بیعت کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی سر. اچھا لیکن جہاں تک عمر کی بات ہے، جہاں تک اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے زبردستی بیعت لیا تھا، اور جن لوگوں نے ان سے بیعت نہیں کیا تھا ان کو قتل کیا تھا. ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مرتد ہے، وہ مانعین زکوٰۃ کیا کیا. اچھا ہاں. اور عمر صاحب سے تو کسی نے بیعت ہی نہیں کیا تھا، اور نہ اس کے ساتھ نہ وہاں پہ الیکشن ہوا تھا عمر کے لیے، نہ مشورہ ہوا تھا اور نہ بیعت ہوا تھا. صرف ابو بکر نے اس کو عمر کی بیعت کی کہانی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کسی نے عمر سے بیعت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ وہاں پہ مجلس ہوا ہے، صحابہ نے ایک کے بعد دیگر قبائل نے آ کے بیعت کی، کچھ بھی نہیں ہوا. ابو بکر نے بس وہ کہہ دیا کہ میرے بعد خلیفہ ہے، وہ اسی سے خلیفہ بن گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بات مکمل ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے اپنی مرضی سے اقتدار میں آگے. آپ کا ساری بات کا مقصد یہ ہے؟ جی سر. جی ٹھیک ہو گیا. اور وہ بھی 10-12 سال کا دور رہا ان کا. ٹھیک ہے جی. اور حضرت علی تو مدینہ میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مقیم رہے نا. جی سر. جی سر. آپ نے کہا نا کہ آپ نے جہاد کیوں نہیں کیا، ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں یہ کہنا چاہ رہا. میں تو یہ کہنا چاہ رہا میں نے جب کہوں گا تب کہوں گا. ابھی تو میں نے بڑے بھائی سے کچھ کہا ہی نہیں. میں نے تو ابھی یہ بڑے بھائی سے بس یہ باتیں پوچھنی ہیں جن چیزوں کا مجھے علم نہیں. اوکے سوال کیا آپ کا بھائی صاحب؟ سوال اپنا کریں نا آپ. مقدمہ تو آپ نے طویل باندھ لیا. نہیں طویل اس طرح کیا ہے حسن بھائی کہ پہلے ہم ان 3 ادواروں کو ڈسکس اس طرح کر لیں گے کہ جو کر رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر فاروق نے جبرن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا آپ کے مطابق، اور میں نے اس کو تسلیم کیا. ٹھیک ہے جی. آگے حضرت عثمان غنی کا دور. حضرت عثمان غنی بھی جبرن خلیفہ بن گئے ہوں گے. ان کا طریقہ کار اس طرح تھا کہ عمر نے شورا بنایا تھا نا، وہی کہانی مشہور ہے. عمر نے 6 آدمیوں کا ایک کمیٹی بنایا تھا، اور اس میں یہ شرط رکھا تھا کہ جس پارٹی کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف ہوں تو وہی حق پر ہے. ٹھیک ہے نا. تو عمر خود نہیں چاہتا تھا کہ وہ عثمان کو براہ راست خلیفہ بنا دے. اس نے سیاست کے ذریعے سے کہ جس کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف ہوگا وہی خلیفہ بنے گا، اس نے وہی اہتمام کیا تھا. اہتمام یہ کیا تھا کہ اب اس کمیٹی سے اب عثمان کے علاوہ کوئی اور خلیفہ نہ بن سکے. اس نے کمیٹی کا جو سلیکشن کیا تھا اسے بخوبی اس کے جو افراد تھے 6 اس سے وہ امکان ہی نہیں تھا کہ عثمان کے خلاف کوئی اور خلیفہ بن جائے. لیکن وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ عثمان کو خلیفہ بنا دے. ہاں. اور اس نے ایسا طریقہ کار بنا دیا اور عجیب غریب فتوے بھی دے دیا کہ نا ان کو اگر یہ مثلا 3 دن کے بعد کسی کا انتخاب نہ کرے تو ان سب کو قتل کرو. بہرحال اس طریقے سے عثمان خلیفہ بنا تھا. جی چلیں ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ جو تیسرے خلیفہ تھے وہ بھی ایک سازش کے تحت ہی وہ مطلب کہ آگے. ٹھیک ہو گیا. اوکے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول، اگر آپ کہتے ہیں نا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بنے تو حدیث میں دکھائیں، وہ آیت دکھائیں نا. اگر سازش نہیں ہے یا تو سیاست سے بنے نا، یا تو سیاست سے بنے یا قرآن و سنت سے بنے. اگر قرآن و سنت سے بنے ہیں تو وہ وہ روایت ہمیں دکھائیں کہ کہاں پہ نص ہے ان پر. اگر قرآن اور روایت نہیں ہے تو سیاست ہی سے بنے. ہاں میری بات سنیں، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو کہا ہی نہیں. اگر میں نے کہا کہ وہ قرآن و سنت سے بنے ہیں تو پھر آپ اس بات کو شروع کریں. میں نے تو ابھی کہا ہی نہیں. میں نے کہا کہ آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. ابھی بھائی صاحب آپ نے ٹائم بہت لیا ہے. اتنا بہت سارے لوگ منتظر ہیں. سوال کریں. آپ کا جو سوال ہے مقصد ہے وہ بتائیں بھائی. آپ نے ابھی تک 4-5 سوال کیے ہیں، میں نے آپ کے 4-5 سوال کا جواب دے دیے. آپ سوال نہیں کرنا تو میں کاٹوں گا بھائی. اس طرح فارغ میں بند رکھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا آپ کیا کس طرف جا رہے ہیں. نہیں میں آپ کو لا رہا ہوں نا، اس طرف لا رہا ہوں نا. پہلے ایک گراؤنڈ آپ اپنی بات بتائیں. 1 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنا سوال کریں ولا میں دوسرے کالر کو لے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. آپ اگر میری بات تسلی سے سنیں، میں آپ کے ساتھ تسلی سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسا مسئلہ تو ہے نہیں کہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور بھائی اپنا سوال کریں نا بھائی. آپ کا جو مقصود ہے، جو مرام ہے، اس کو بیان کریں. ولا میرے پاس دوسرے کالر بہت ہے. اوکے. میں آپ پھر آ گیا حضرت علی کا دور. بھائی یہ کوئی ہم کوئی پرائمری اسکول کے بچے ہیں، آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. آپ کا جو مقصود ہے وہ بات کریں. کہہ دیں یہ میری دلیل ہے، اس کا جواب دے دو.
भाई अभी सुने तो सही ना, हजरत अली का दौर आ गया, उनकी इमामत और उनकी खिलाफत और उनका हक उनको मिल गया जब उनका इक़्तिदार था। भाई मुझसे सवाल ना करें, आप जो आप बात करें आखिर में जो असली सवाल है वो मुझसे करें भाई। हाँ ठीक है, टाइम ज़ाया ना करें। मैं ये कह रहा हूँ, और ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जब हजरत अली खलीफा या इमाम मुंतखब हो गए, इन तीनों के जाने के बाद वो मुंतखब हो गए, आप ये बताएं तब हजरत अली को उनका हक मिल गया कि नहीं मिला? कुरान और सुन्नत के मुताबिक हजरत अली को अल्लाह के फरमान के मुताबिक, रसूल अल्लाह के फरमान के मुताबिक अल्लाह ने उनको उनका हक दे दिया कि नहीं दिया? अल्लाह ने उनका हक शुरू से दिया था। बाज मुसलमानों ने उनसे इसलिए बैअत किया था कि वो मनसूस मिन अल्लाह है, वो अल्लाह की जानिब से मनसूस है, उनकी तादाद बहुत कम थी। वो लोग थे जो बदरी थे और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे और वो कभी मुनहरिफ नहीं हुए थे, ठीक है ना। और बाकी लेकिन उस जमाने में अक्सरियत के जो मुसलमान थे, अक्सरियती जिन लोगों ने बैअत किया था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, वो लोग थे जो अबू बकर उमर के ज़माने में मुसलमान हुए थे, और वो लोग थे जो उस्मान के मुखालिफ थे, उस्मान को वो बातिल समझते थे और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को एक अच्छे इंसान जानते थे, इसलिए उनसे बैअत की। ये जिन लोगों ने उनसे बैअत की थी ना, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बैअत करके बैत तोड़ा भी था, जैसे तलहा है, जुबैर है, और बगावत किया था, आयशा ने जंग जमल शुरू किया था, और मुआविया और मुआविया के ग्रुप ने तो बैअत भी नहीं किया था ना। तो अगर आप कहते हैं कि सब मुसलमानों ने उनको माना था, सब मुसलमानों ने उनकी बात मानी थी, ये बात गलत है आपके। बहुत कम लोग थे जिन्होंने कुरान और सुन्नत की वजह से उनको मनसूस, उनको मंसूब, उनको मासूम समझकर उनके साथ बैअत किया था। हकीकत ये थी। आपके सवाल का जवाब यह है? नहीं, मेरे सवाल का तो आपने जवाब दिया ही नहीं। ओके, अगर यही मुझे आता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता भाई, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। मुझे जो आता है मैंने आपको सुना दिया। नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुने, मेरे भाई मेरी बात तो तसल्ली से सुन ले प्यारे भाई। मैंने ये कहा कि हजरत अली जब कायम मकाम हो गए, इमाम बन गए, खलीफा बन गए, इक़्तिदार उनके हाथ में आ गया, उनसे छीनने वाले दुनिया से चले गए, अब कोई छीनने वाला नहीं था, ठीक है। आयशा क्या थी फिर? आयशा जो लश्कर लेके आई ना, आयशा जो ज़रह पहन के, एक औरत है, उसने आर्मर पहना है आयशा ने। और नहीं, मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। आयशा, आप कहते हैं ना सब ने उनको मान लिया, आयशा ने, जो आपके पास ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तलहा हैं, जुबैर हैं, ये लोग आपके पास अशरे मुबशरा हैं, इन लोगों ने हेलमेट पहनकर, ज़रह पहनकर, सलाह उठाकर, इनका कमांडर इन चीफ आयशा है, एक ऊँटनी पे सवार है, उस ऊँटनी को भी लोहे से बिल्कुल उसको भी आर्मर पहनाया इन लोगों ने। ये आगे जंग में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस लिए आए थे? हक छीनने के लिए आए थे ना। आपके हक छीनने वाला कोई नहीं था, इसीलिए आए थे कि उनको कत्ल करें। करबला में जो हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, ये चाहते थे कि वही सन 36 हिजरी को बसरे में जमल के जंग जमल में वही बजा लाएं, लेकिन वो नाकाम हो गए वहां पे। इस तरह तो आप ना कहें कि छीनने वाला कोई नहीं था। तो ये किस लिए आए थे? ये इधर इनसे मोहब्बत करने के लिए आए थे। अच्छा बात सुने ना मेरी। अब आपके पास आपका आखिरी सवाल है भाई, आपने सब लोगों को तंग किया है आपके अपनी बातों से। आप आखिरी आकिलाना सवाल करो ना, क्या हमें पता चले आपका अक्ल भी है। मैं अकल की बात, मैं नहीं आपसे कोई भी ऐसा मुबालसा करना चाहता, मेरे आपने सवाल का जवाब भाई कोई आकिलाना बात भी करो ना, सवाल भी करो ना, क्या हमें पता चले कि आपका पॉइंट बताओ ना, पॉइंट क्या है आपका? मैं अकल का बात ही कर रहा हूं ना मेरे भाई। मैंने ये कहा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन गए, ठीक है। आप मानते हैं इस बात को कि वो खलीफा बने थे? मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि वो खलीफा बने थे, लेकिन सब लोगों ने उनकी ताअत नहीं की। जिस तरह सब लोग, इसका मतलब जिस तरह मुसल्लत था, जिस तरह अबू उमर, उस्मान बिला निजाम मुसैतर थे, उस तरह नहीं थे वो। अच्छा मेरी बात नहीं सुन रहे आप, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अब आपकी बात हमें समझ नहीं आती, अब आप जाके सोच लें कि आप कहना क्या चाहते हैं मेरे भाई। आप ऐसी बातें कह रहे हैं ना कि हमें पता नहीं चल रहा कि आपका मकसद क्या है कि अमीरुल मोमिनीन सब खलीफा बने। मैंने अर्ज़ किया वो खलीफा बने थे, लेकिन इस तरह कि सब लोग उनको जिस तरह अल्लाह ने चाहा था ना कि अल्लाह मंसूब मिन अल्लाह मासूम समझकर इनसे बैअत करें, उस तरह नहीं थे वो लोग। और सब लोगों ने उनसे बैअत भी नहीं किया था। जिन लोगों ने बैअत किया था बहुत सारे उनमें से बैअत तोड़ा भी था, जैसे तलहा जुबैर हैं, ओके। और बहुत सारे सहाबी थे, सीनियर सहाबी थे, वो अपनी दुनिया की फिक्र में थे, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जंग लड़ी है, ओके।